الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ آج میں وطن سے محبت کے اوپر جو اٹھتے ہیں سوالات، نیشنلزم اینڈ پیٹریوٹزم کو حرام بتانے والے پوسٹ، نیشنلزم کے اوپر کرٹیسائز کرنے والے پوسٹ اور اس طرح کے عجیب عجیب میسیجز کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ لیٹس سی کہ اسلام میں وطن سے محبت کی کیا جگہ ہے۔ وطن، شہر، مٹی سے محبت ایک فطری اور نیچرل چیز ہے، اور اسلام نے اس نیچرل لو کو حرام نہیں بتایا ہے بلکہ اس نیچرل لو کو برقرار رکھا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 66 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اگر ہم لکھتے ہو ان کے اوپر کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے ملک کے، اپنے وطن کے بھائیوں بہنوں کو، أَوْ اخْرُجُوا، یا پھر نکالو ان کو، مِن دیارکم، اپنے گھروں سے یعنی اپنے وطن سے، ما فعلوہ، نہیں وہ کرتے ایسا۔ یعنی ایک وطن سے جو محبت ہے، وطن میں رہنے والوں سے جو محبت ہے، وطن کی مٹی سے جو محبت ہے، وہ انسان کی ایک فطری چیز ہے، اور کوئی بھی انسان اپنا وطن چھوڑنا یا اپنے وطن کے بھائی بہنوں سے محبت نہ کرنا، یہ جو ہے پاسبل نہیں ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل لو فار کنٹری اینڈ فار دا پیپل آف کنٹری یہ انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو وطن سے محبت ہوتی ہے، اور اس محبت سے دور ہونا یا اس محبت کو انسان چھوڑ دینا یا اس محبت کو انسان پسند نہیں کرنا، یہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ محبت کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے، اس لیے مہاجر صحابہ اکرام جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، ان کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اس کی تعریف کی ہے اور اس کی قدر بھی کی ہے۔ جیسے سورۃ الحشر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان مہاجرین کی تعریف کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولئک ھم الصادقون۔ تو اس طرح ان کی تعریف بھی کی گئی ہے اور ان کی قدردانی بھی اس سیکریفائس کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے وطن کے اندر آرام سے، سکون سے اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور امن سے رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ یعنی اس حدیث میں ایک وطن، ایک جگہ، ایک ملک اپنا ہونا بہت بڑی نعمت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے مدینہ کی طرف لوٹتے اور مدینہ کی بالائی علاقوں پر نظر پڑتی تو اپنی اونٹنی کو تیز کر لیتے، یعنی اس سے وطن اور ملک سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلی وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ مکہ کے لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، پہلی یہ بات کہی، پھر کہا آپ کی دعوت کو جھٹلا دیں گے، پھر تیسری بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہی کہ یہاں تک کہ مکہ کے لوگ آپ کو نکال دیں گے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، وہ بہت روئے، اور پھر انہوں نے کیا کہا، کیا یہ بھی مجھے نکال دیں گے، یعنی مکہ والے جو میرے اپنے لوگ ہیں کیا وہ مجھے نکال دیں گے، یعنی تھرڈ بات
وطن سے نکالے جانے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ بہت روئے. اسی طرح جب وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم، یعنی مکے سے کہا اے مکہ اللہ کی قسم بے شک تو سب سے بہترین اللہ کی زمین ہے اور اللہ کے یہاں سب سے محبوب ترین ہے. اگر تیری قوم مجھے تجھ سے نہیں نکالتی میں کبھی نہیں نکلتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن، اپنی جگہ، اپنے مکہ سے جو ہے بہت کیا تھا، محبت تھی. اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کیا چیز؟ وطن کی اور ملک کی محبت. صحابہ کرام کی جو ہجرت کے بعد مکہ کے لیے تڑپ ہوتی، اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم حبب الینا المدینۃ کا حبنا مکہ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت اس طرح ڈال دے جیسے مکہ کی محبت ہے. تو صحابہ کرام بھی مکہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی جگہ کے لیے بہت تڑپتے تھے. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے کہ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنی جگہ سے، اپنی مٹی سے محبت ہو. اب وطن سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ یوم آزادی کو آپ ناچیں گائیں، میوزک بجائیں یا راستوں پر آ کر تماشے کریں یا پھر کوئی ایسا کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. لیکن اس وطن کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر مسلمان کو. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے کے پوسٹ پر ان کے اگینسٹ کچھ شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ عجیب سی ایسی باتیں جو ہے پوسٹ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں جس سے ناشکری کی بھی جو ہے ایک سامنے والے کو احساس ہوتا ہے اور نفرت بھی جو ہے اس سے چھلکتی ہے. اگر انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر آپ جو ہے کوئی پوسٹ کر دے تو یہ شرک نہیں ہے، نہ ہی یہ بدعت ہے. پوسٹ کا مطلب اٹس جسٹ اباؤٹ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے اور سم تھنگ لائک دیٹ. اگر کسی کو وش کر دے یا کچھ آپ اس طرح سے پوسٹ کر دے تو یہ نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ یہ دین کا کوئی حصہ ہے. اٹ از اے پارٹ آف کلچر. اور ایک مسلمان جو ہے از ریکوائرڈ کہ ہر اپنی شریعت اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں حکمران کو کا احترام کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے unless کی ہی اور شی gives you یا commands you for شرک. تو اگر شرک کے لیے حکم دے تو وہ نہیں جو ہے کرنا ہے، بٹ حکمران کا احترام کرنا یہ آپ جو ہے شریعت کا تقاضا ہے. پھر اپنے ملک میں امن، بھائی چارگی کا ماحول رکھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. ملک کی ترقی اور خوشحالی کی کوشش کرتے رہنا اور اس کے لیے محنت کرنا یہ ہر مسلمان کی رسپانسبلٹی ہے. ملک کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے لیے دعا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو میری ساری بہنوں اور بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا پوسٹ نہ کرے which will spread hatred جو ہے کہ ہم we don't love our country اور سم تھنگ جو یہ آپ پورٹرے کرے یا یہ بتائے. تو ڈونٹ اسپریڈ جو ہے سچ ورڈز، ڈونٹ اسپیک سچ ورڈز، ڈونٹ پوسٹ جو ہے ایسی چیزیں. اسلام ڈز ناٹ ٹیچ یو آل دس. ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم بھائی چارگی اور امن کو جو ہے پھیلائے اور برقرار رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت کرے، اس میں امن قائم کرے، اس کو شاد و آباد رکھے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اور جو ہمارے وطن کے لیے برا ارادہ رکھنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کرے. آمین.